کہ نہیں مت لے کے جاتی. خدا حافظ جمال. بیبی باجی کی آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل تھی. آج کے ایپیسوڈ نے تمام ناظرین کی آنکھوں کو اشک بار کر دیا. جمال کی موت اور عذرا کے دکھ نے دیکھنے والوں کے دل چیر کے رکھ دیے. عذرا جو کہ جمال کو اپنی طرف لوٹتے دیکھ کر ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ قسمت جمال کو اس سے اس قدر دور کر دیتی ہے جہاں سے کسی کا بھی لوٹنا ناممکن ہے. اور عذرا اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ سب کچھ پھپھو کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اسے پھپھو اور سائرہ کا وجود اس گھر میں برداشت کرنا بے انتہا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن عذرا سمیت تمام گھر والے ہی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی ان کو اس گھر سے باہر نہیں کر سکتے ہیں. اور جب سائرہ جمال کی موت کا افسوس کرنے عذرا کے پاس آتی ہے تو عذرا تڑپ کر کہتی ہے کہ آج تو تم لوگ جشن منا رہے ہوگے کیونکہ آج تمہاری راہ کا کانٹا جو چلا گیا ہے. لیکن سائرہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے واقعی جمال کی موت کا بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن عذرا کو اس وقت سائرہ کی تمام باتیں ڈرامہ لگ رہی ہوتی ہیں. عذرا سائرہ کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس سے اور پھپھو سے اس کے کیے کا بدلہ لے کر رہے گی، تو دوسری طرف پھپھو نہایت چالاکی سے اپنے گناہ جمال کے بھائیوں کے کندھے پر ڈال دیتی ہے اور میت میں آئی تمام خواتین کو نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھے باتیں بتاتی ہیں. میت میں آئی خواتین کہتی ہیں کہ جس بھائی نے تمام عمر چھوٹے بھائیوں کے لیے ہڈیاں گھسی، آج انہی بھائیوں نے جمال کو ٹینشنیں دے دے کر مار دیا. اور وہاں موجود تمام عورتوں میں چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور شہناز جو پھپھو کی یہ تمام حرکتیں دیکھ رہی ہوتی ہے کچن میں جا کر سمن کو بتاتی ہے کہ خدا غارت تیرے اس پھپھو کو، یہ تو واقعی اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی ہے. شہناز جس کو عذرا کا تو غم ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے سمن کی بھی فکر کھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی اس کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، ابھی تو اس کے گھومنے پھرنے کے دن تھے، لیکن وہ بیچاری تو شادی ہوتے ہی ٹینشنوں میں گھر کر رہ گئی تھی. آج کے ایپیسوڈ میں ہم مزید دیکھیں گے کہ جمال کی موت کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. واصف اپنے بزنس میں بزی ہو جاتا ہے اور اسما کو اپنی بوتیک کی فکر ستانے لگتی ہے. اسما نصیر سے کہتی ہے کہ میں نے یہ بوتیک بہت محنت سے بنائی تھی اور میں اس کو اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، اور یہ بوتیک حاصل کرنے کے لیے اب مجھے خود ہی میدان میں اترنا پڑے گا. اور نصیر جس نے ہمیشہ بوتیک کے ہر معاملے میں اسما کا ساتھ دیا ہوتا ہے اور وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسما نے یہ بوتیک کتنی محنت سے بنائی ہے، اس کے باوجود اسما سے کہتا ہے کہ کیا یہ اچھا لگے گا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو عدالت میں گھسیٹیں. نصیر جو اس وقت تو اسما کو بوتیک کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خود اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ ان کا تو خود کا سارا بزنس پھپھو کے نام ہو چکا ہے اور پھپھو جب چاہیں ان سب کو گھر اور دکان سے نکال باہر کر سکتی ہیں. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جمال جیسا شخص جب پھپھو کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو یہ تینوں چھوٹے بھائی کس طرح ان الجھے ہوئے معاملات کو سلجھائیں گے، اور اب عذرا جو زخمی شرنی بن چکی ہے کس طرح لے گی پھپھو اور سائرہ سے اپنے جمال کی موت کا بدلہ. یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہویں صرف اور صرف ARY ڈیجیٹل پر.